خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کا ڈیووشن ہم نے لیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت سے۔ یہاں یوں لکھا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے دعوت عمل۔ دعوت عمل، اور اس کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، آج کے ڈیووشن میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مقدس یعقوب اپنے ان ایماندار بہن بھائیوں کے لیے سنجیدہ ہے جو سننے میں اتنے سنجیدہ نہیں ہیں، اور یہاں اس نے دعوت عمل یعنی عمل کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ ان کو سکھا سکے کہ صرف کلام کا سننے والا ہی مسیحی نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے والا مسیحی ہوتا ہے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے۔ ناظرین، سننے کے لیے جو لفظ مقدس یعقوب نے استعمال کیا ہے وہ آکوو ہے، آکوو۔ اور میں نے پچھلے ڈیووشنز میں بھی بتایا تھا کہ مقدس یعقوب نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہ میڈیکل معیار کو پورا کرتا ہے، یعنی بائبل نے وہی معیار رکھا ہے جو سائنٹیفک معیار ہے۔ اور اگر آپ بائبل کے معیار کو دیکھیں تو سننے سے مراد محض سننا ہی نہیں ہے۔ سننے کے ہمیشہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں، 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ یعنی پہلی سٹیج ہوتی ہے صرف سننا، جو آکوو کی تشریح میں کر رہا ہوں۔ سننے سے مراد ایسی بات سننی جس کو آپ نہیں بھی سننا چاہتے، یا کیجول لسننگ جو ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں۔ زینو ایک مسیحی مفکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں 2 کان دیے ہیں تاکہ زیادہ سنیں، اور 1 منہ دیا ہے تاکہ ہم کم بولیں۔ اس لیے مقدس یعقوب نے یہ بات کہی ہے 19ویں آیت میں کہ ہر شخص سننے میں تیز 2 کانوں سے اور بولنے میں دھیرا یعنی 1 منہ سے۔ ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو ہمارے انسانی جسم میں پورے اعضاء میں صرف کان ہی ہیں جو 360 ڈگری پر کام کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر میں نے کوئی چیز سننی ہے تو میرے پیچھے کھڑا ہوا شخص کوئی بولتا ہے تو میں اس کو بھی سن سکتا ہوں، لیکن میں دیکھ نہیں سکتا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں 180 ڈگری تک، لیکن 360 ڈگری تک سننے کے لیے خدا نے ہمیں طاقت دی ہے۔ سننے کے لیے مجھے پیچھے مڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سننا ایک بلیسنگ ہے جسے مقدس یعقوب نے بہت سنجیدگی سے لیا ہے تاکہ ہم اچھا سنیں گے، بہتر سنیں گے تو پھر ہم اگلا فیصلہ کر سکیں گے۔ ناظرین، سننا پہلی بات، کانوں کو استعمال کرنا۔ دوسری بات، کسی سنی گئی چیز کو اپنے برین میں لے جانا یعنی اس کو سمجھنا۔ یہ دوسری سٹیج ہے مقدس یعقوب نے جو لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اپنے ذہن میں لے کر جانا اور فیصلہ کرنا کہ جو میں نے بات سنی ہے اس پر مجھے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اب دوسری سٹیج ہے۔ اور تیسری سٹیج ہوتی ہے کہ اپنے ذہن میں جو بات رکھی ہے، جو سنی گئی، اب اس کو عمل میں لانا۔ جب تک ہم ایکشن میں نہیں لے کر آئیں گے وہ بات سنی نہیں جائے گی۔ کسی اسکول میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنے کھلونوں میں کھیل رہا ہے اور اس کی ٹیچر اس کو کہتی ہے کہ بیٹا مجھے یہ گلاس پکڑا دو، تو وہ بچہ اپنے کھلونوں میں اس قدر مصروف ہے کہ وہ ٹیچر کی بات سنی ہوئی کو انسنی کر دیتا ہے۔ ٹیچر دوسری بار کہتی ہے، بچہ نہیں سنتا۔ ٹیچر تیسری بار کہتی ہے لیکن تھوڑی سختی کے ساتھ، او بیٹا کیا کر رہے ہو، تمہیں سنا نہیں جاتا، کیا بہرے ہو؟
تو ٹیچر کو معلوم ہے کہ بچہ بہرا نہیں ہے، بچہ بھی کلینکلی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بچہ کھلونوں میں اتنا محو ہے کہ اپنی ٹیچر کی کہی گئی بات کو وہ سن رہا ہے، کیونکہ اس سنی گئی بات کو بچہ ذہن میں لے کر نہیں گیا، اور ذہن میں لے کر جاتا تو عمل کرتا، اس نے عمل نہیں کیا، تو ٹیچر یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید اس نے نہیں سنا۔ یعنی بائبل مقدس کا جو سننا ہے، جب تک وہ 3 سٹیجز سے نہ گزرے اور اس پر عمل نہ ہو جائے، بائبل مقدس کا سننا نہیں ہوتا۔ اور مقدس یعقوب یہاں بتا رہے ہیں کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے۔ ناظرین، ہم صرف سننے والے ایماندار ہیں، ہم سمجھنے والے اور عمل کرنے والے ایماندار نہیں ہیں۔ اس لیے مقدس یعقوب نے 22ویں آیت میں، پہلے باب کی 22ویں آیت میں یہ دعوت دے دی ہے کہ جو آپ نے سنا ہے اس پر عمل کریں۔ ناظرین، جب یہودی اور رومی اور یونانی دور تھا پہلی صدی میں، اس وقت جو شاگرد ہوا کرتے تھے وہ اپنے ٹیچر کی تقلید کیا کرتے تھے، یعنی اپنے استاد کا سا طرز زندگی رکھتے تھے۔ اور یہی بات مقدس یعقوب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا استاد اگر خداوند یسوع مسیح ہے تو پھر ہمیں بھی اپنا طرز زندگی خداوند یسوع مسیح کا سا رکھنے کی ضرورت ہے، پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کہلائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے مقدس لوکا کی انجیل کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں بہت خوبصورت آیت کہی ہے، مبارک ہیں وہ جو خداوند کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر تم میرے حکم پر عمل کرو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ناظرین، ہم مسیحی ہوں گے، لیکن معیاری مسیحی بننے کے لیے ہمیں کلام کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ پہلی بات سمجھائی گئی ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے سمجھائی ہے کہ جو صرف سننے والے ہیں اور عمل کرنے والے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ خود فریبی ہے۔ ناظرین، یہاں دھوکہ دینے کے لیے بڑا خوبصورت یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے، پارالوگیزومائے۔ پارالوگیزومائے، یہ جو پارالوگیزومائے ہے ناظرین، اس سے مراد ہوتا ہے حساب کتاب لگانا، دلیلیں قائم کرنا، یا خود فریبی میں چلے جانا، یا خوش فہمی میں رہنا، یا اپنی غلط چیزوں کو اپنے ہی حساب سے صحیح سمجھنا، اس کو ہم کہتے ہیں پارالوگیزومائے۔ ناظرین، ہم سب مسیحی ایسے ہی ہیں، ہم مسیحی ضرور ہیں، مجھے کسی کے مسیحی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری جو مسیحیت ہے وہ کلام کو سننے والی مسیحیت ہے، اور جو سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا، پہلی بات وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، وہ ریاکاری میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور ناظرین، ہپوکریٹس، ریاکار جو ہوتا ہے، ہپوکریٹ جو ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جو وہ ہوتا نہیں ہے، وہ ریاکاری کر رہا ہوتا ہے۔ ہم مسیحی تو ہیں لیکن با عمل مسیحی نہیں ہے، مسیحی ہونے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، مسیحی ہونے کو ہم نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ سو مقدس یعقوب کے ذہن کا جو مسیحی ہے وہ بائبل مقدس کا معیاری مسیحی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ معیاری مسیحی وہ ہے جو اپنے کانوں کا علاج کروائے، خدا کے کلام کو غور سے سنے، اس کو قبول کرے، نجات یافتہ ہو اور زمین پر ایک معیاری زندگی بسر کرے۔ ناظرین، ہماری نجات ہمارے ایمان سے ہے، اور ایمان خدا کے کلام کو سننے سے ہے۔ بغیر خدا کے کلام کے سنے اور قبول کیے جانے کے ہمارا ایمان نہیں بڑھے گا، اور جب ہمارا ایمان ہی نہیں ہے تو ہم شفا بھی حاصل نہیں کریں گے اور نجات بھی حاصل نہیں کریں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آج کے ڈیووشن کے وسیلے ہمیں سننے میں سنجیدگی عطا کرے، اور سنی گئی بات کو عمل میں لانے کے لیے توفیق دے،
تاکہ ہم نجات یافتہ ہو جائیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے بندہ مقدس یعقوب کے لیے، جس نے ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا تہیا کر رکھا ہے، اور جس سے آج تک مسیحی ایمان پر عمل کرنے والے پیدا ہوتے رہے ہیں، جنہوں نے تیرے کلام کو سنا، سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ خداوند، آج ہم تیرے اس خادم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تیرے کلام کو حلیمی سے قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم سے ایسا نہیں ہوا تو خداوند ہمیں معاف فرما، اور ہمیں آئندہ ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم مقدس یعقوب کی طرح اس کے ذہن میں جو مسیحی ہے وہ معیاری مسیحی ایمان کا پرچار کر سکیں اور اس کی پریکٹس کر سکیں۔ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے آمین۔